Right. This lecture is about R के अंदर implementation. जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स पढ़े हैं उनको हम R के अंदर इम्प्लीमेंट करके जो है हम देखेंगे. थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा R का, फॉर्मल रिव्यू हो जाएगा, सो दैट आप लोग अगर इस सारी चीज़ को रिवाइज करेंगे ऑन योर ओन लैपटॉप्स तो आपको थोड़ा R के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी. सो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं. ये हमारे पास आर स्टूडियो की आर कंसोल मौजूद है. इसके ऊपर हम इसको एज अ सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक हम इसको करें 8 टाइम्स 6, अगर हम सिंपल करें तो वो हमें एज अ कैलकुलेटर के तौर पे हमें ये चीज़ें जो ना दे देता है. लाइक 2 raised to power 16 हम लिख दें तो इट गिव्स अस एन आंसर ऑन दैट ऑल्सो. कुछ फंक्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 14 हम अगर लिखते हैं तो इसने हमें स्क्वायर रूट ऑफ 14 हमें कैलकुलेट करके देता है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेट्स से माइनस 78 हम देखें तो हमारे पास उसको वो फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 78 उसने हमें दे दी. किसी फंक्शन के बारे में हमने अगर जानना हो कि ये फंक्शन किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है तो बहुत सिंपल सा आर के अंदर हेल्प का तरीका है कि आप क्वेश्चन मार्क डालें और आगे उस फंक्शन का नाम लिखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल SQRT हम अगर लिख दें तो हमारे पास ये राइट साइड पे नीचे हमारे पास ये मिसलिनियस मैथमेटिकल फंक्शंस और इसमें एब्सोल्यूट और स्क्वायर रूट ऑफ x के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है दे देता है. और साथ में इन द एंड हमारे पास कोई एग्जांपल्स भी लेट्स से इसने दे दी हैं. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. जितना भी है कि हम इसको जनरली कैसे यूज़ कर सकते हैं. जो भी वैल्यूज़ लाइक हमने ऊपर टाइप किया है 8 टाइम्स 6, अगर हमने लेट्स से इस चीज़ को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है ताकि हम सब्सिक्वेंटली उसको हम यूज़ कर सकें तो हम लोग इनको किसी न किसी कोई नाम दे के कोई गिवन उसके साथ भी हम उसको जो है स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एक प्रोडक्ट के तौर पे हमने इसको एक वेरिएबल है नाम दे दिया. Let's say product 2 numbers 2 nums is equal to 8 times 6. तो अब let's say हम अगर product 2 numbers को देखते हैं कि क्या चीज़ है तो उसके अंदर 48 जो है वो स्टोर हुआ है. So now the product 2 num जो वेरिएबल है वो थ्रू आउट हमारे पास टिल द टाइम हम इसके अंदर कोई चेंज करें तो अब इसके अंदर हमारे पास ये 48 का नंबर जो है वो स्टोर रहेगा. सेम वे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से कोई भी नंबर है लेट्स से 15 इसको नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया. उसके अंदर हम अगर स्क्वायर रूट ऑफ 15 हमने उसकी वैल्यू सेव करनी है तो नाउ यू कैन नाउ सी स्क्वायर रूट 15 जो है उसके अंदर जो चीज़ हमने स्टोर की थी स्क्वायर रूट ऑफ 15 एक्चुअल वैल्यू वो अब हमें मिल गई है. और अब हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 को मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्ट अंडरस्कोर 2 नाम तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है. बेसिकली हमने स्क्वायर रूट ऑफ 15 को जो 48 हमारे पास प्रोडक्ट 2 नाम जो एक वेरिएबल था उसके अंदर हमने स्टोर किया तो हमने बेसिकली 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू अचीव कर ली है. और इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी हम किसी और वेरिएबल में लेट्स से माय रिज़ल्ट ये मेरा एक रिज़ल्ट वेरिएबल है रिज़ल्ट के अंदर मैं इसको स्टोर कर देता हूँ. तो रिज़ल्ट मैंने ये वैल्यू स्टोर कर दी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 15 टाइम्स प्रोडक्ट 2 नाम को मैंने रिज़ल्ट में स्टोर कर दिया है. तो रिज़ल्ट अब मेरे पास सेम 185.9032 वो स्टोर रहेगा. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. डिफरेंट हम इसको आर कंसोल को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं. उन वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. अभी तक जितने भी वेरिएबल्स हैं लेट्स से मैं मेरे इस सेशन के अंदर अगर मैं ls की कमांड यूज़ करूँ तो ये लिस्ट कर देता है जितने भी वेरिएबल्स अभी तक मैंने
लेट्स से स्टोर किए हुए हैं. लाइक ABC मैंने पहले काम करा था, तो ABC के नाम से मैंने एक डेटा के नाम से प्रोडक्ट टू नाम रिजल्ट और स्क्वायर रूट 15 ये 4-5 वेरिएबल्स हैं जो कि इसमें स्टोर हुए हुए हैं. राइट. सो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि हमने अभी हम लोगों ने सिंपल लेट्स से स्क्वायर रूट 15 के अंदर हमने एक वैल्यू हमारे पास स्टोर है जो कि है 3.87. हाउएवर अगर हमने एक वेक्टर सेव करना हो पूरा का पूरा, लेट्स से वेक्टर ऑफ वैल्यूज़ सेव करनी हो, तो उसके लिए हम लोग कंबाइन या सी का फंक्शन जो है यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर कोई एक कंबाइन करने सी का फंक्शन मैंने आपको बताया था हम यूज़ करते हैं 5 कोई रैंडम वैल्यूज़ हम इसमें डाल देते हैं, तो ये सारा का सारा एक वेक्टर के तौर पे कंबाइन हो गया. अब ये तो वेक्टर के तौर पे कंबाइन हो गया, बट द थिंग है कि हम इसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं. लेट्स से मैं इनको कह देता हूँ कि दीज आर माय वैल्यूज़ इज इक्वल टू, मैंने उसके अंदर एक वेक्टर जो है वो डाल दिया है इस तरह करके. तो वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास पूरा एक वेक्टर सेव हो गया जो कि इस टाइप से है. सो दैट्स हाउ वी स्टोर वेक्टर्स. अब हम एक थोड़ा फॉर्मल एक डाटा है, लेट्स से हम लोग उसको स्टोर करते हैं कि जिसमें आपको ये पता चले कि वेक्टर्स जो हैं सिर्फ नंबर्स ही नहीं हो सकते, वेक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस अगर मैं सेव करना चाहता हूँ कुछ डेटा है, लेट्स से आई हैव सम डेटा 1998 का सेंसस डाटा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का. तो लेट्स से उसके अंदर मैं 3-4 प्रोविंसेस के जो पॉपुलेशन है लेट्स से वो मैं स्टोर करना चाहता हूँ. तो लेट्स डू इट. हम लोग लेट्स से प्रोविंसेस का नाम हम प्रोविंसेस के नाम से हम स्टोर करते हैं प्रोविंसेस के नाम, और इट इज़ अ वेक्टर. और इसमें लेट्स से हमारे पास KPK है, लेट्स से हमारे पास ऑल इट्स नॉट अ प्रोविंस लेकिन फाटा एरिया था उस टाइम के ऊपर. KPK भी एक्चुअली 1998 में वॉज NWFP, तो हम उसको NWFP लेट्स से लिखते हैं फिलहाल, बिकॉज ये 1998 सेंसस का डेटा है लेट्स से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ. एंड देन लेट्स से हमारे पास पंजाब है, एंड से हमारे पास सिंध है. तो बाकी 2 वैल्यूज़ हम बाद में ऐड करेंगे. तो हमने 4 वैल्यूज़ फ़िलहाल ऐड की जिसमें हमने प्रोविंसेस के डेटा में 4 NWFP या फिर फाटा उस टाइम के ऊपर, नॉट एग्जैक्टली अ प्रोविंस बट एन एरिया जिसकी सेपरेटली सेंसस हुआ था, पंजाब एंड सिंध. सो अगर हम अब प्रोविंसेस देखें कि प्रोविंसेस हमें क्या देता है, तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ इसमें जो है उसने स्टोर कर दी, जिसमें उसने वही 4 कैरेक्टर वैल्यूज़ उसने हमें बता दी. सो दिस इज़ अ वेक्टर, बट वेक्टर ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज़. एक चीज़ यहाँ पे ख्याल में रखें कि कभी भी एक सिंगल वेक्टर के अंदर आप न्यूमेरिकल और कैरेक्टर वैल्यूज़ को मर्ज ना करें. लाइक फॉर इंस्टेंस हमने वैल्यूज़ लिया था, वैल्यूज़ के अंदर हमने कहा 5874 इस तरह करके. अगर मैं इसके साथ एक भी कैरेक्टर वैल्यू डाल दूँ ABC लेट्स से, तो अब क्या है, अगर आप इसको वैल्यूज़ को देखेंगे तो उसने सारों को कैरेक्टर बना दिया. लाइक बेशक मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाली थी उसके अंदर 5, 67, 4, 3 या 37, लेकिन साथ ही मैंने उसमें एक कैरेक्टर वैल्यू ऐड कर दी ABC के नाम से. तो उसने क्या किया, उसने वैल्यूज़ को सारे का सारा कैरेक्टर बना दिया. अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल फंक्शंस अप्लाई नहीं कर सकते. नाउ ये 37, 3, 4, 67, 5 ये सारे के सारे नाउ दे आर बीइंग ट्रीटेड एज कैरेक्टर्स इन दिस वैल्यूज़ वेक्टर. सो कभी भी मर्ज ना करें कैरेक्टर्स को और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आपस में, अगर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़, बिकॉज अदरवाइज फिर आप उसके ऊपर वो फंक्शंस जो न्यूमेरिकल फंक्शंस होते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे. सो वी गेट बैक टू आवर प्रोविंसेस. तो प्रोविंसेस हमारे पास सारे हैं और जो कि कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं. और लेट्स से हम लोग इनका पॉपुलेशन देखते हैं. पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन को सेव करते हैं C.
اب ہم نے ایگزیکٹلی اسی سیکوینس میں یہاں پہ لکھنا ہے. سب سے پہلے ہم اس وقت کی 1998 کی NWFP کی پاپولیشن رکھیں گے. پاپولیشن یہ جو ہے ساری کی ساری ان تھاؤزنڈس آف پیپل ہے, لائک 17744,000 اس ٹائم کے اوپر پاپولیشن تھی NWFP کی. 3176,000 اس کی تھی. پنجاب کی 73,621 اور سندھ کی 30,440. سو اب ہم نے پاپولیشن اگر دیکھیں پاپولیشن تو ہمارے پاس یہ چاروں کی پاپولیشن ہمارے پاس جو ہے وہ آ گئی ہے. سو اس طرح سے آپ کے پاس نا پاپولیشن جو ہے وہ سارا ایک نیومیریکل ویکٹر ہے, اور وہ نیومیریکل ویلیوز ہیں اس ویکٹر کے اندر, اور جو پروونسز ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے جس کے اندر ساری کی ساری آپ کے پاس کیریکٹر ویلیوز ہیں. اس کے ساتھ اب ہم ان دونوں کو لیٹس سے ہم کمبائن کرتے ہیں. اگر ہم دونوں کو کمبائن کر کے ہم ایک ڈیٹا فریم بنائیں گے, ایک ریکٹینگولر ڈیٹا فریم بنائیں گے جیسے اسپریڈ شیٹس ہوتی ہیں. ریکٹینگولر ڈیٹا فریم وہ فریمز ہیں, ڈیٹا فریمز وہ ہیں جو وہ چیز ہیں جو کہ ہم تھرو آؤٹ اس کورس کے اندر یوز کریں گے, یا موسٹ آف دی ادر کورسز بھی آپ جو ڈیٹا سائنس میں پڑھ رہے ہیں یو ول بی ورکنگ ود دیز ریکٹینگولر ڈیٹا فریمز. اور یہ ریکٹینگولر ڈیٹا فریمز جو ہیں یا ڈیٹا فریمز آر کے اندر اس کے اوپر آپ میکسیمم اپنے جو ہے انالیسس جو ہے کریں گے. سو ہاؤ ٹو میک دیٹ, لیٹس سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں سینسس 98 ہم لوگ اس ویریبل کا نام لکھتے ہیں جس کے اندر ہم بیسکلی مرج کر رہے ہیں پروونسز اور پاپولیشن کے ویکٹرز کو. تو اس کے لیے فنکشن ہم یوز کریں گے ڈیٹا ڈاٹ فریم. ڈیٹا ڈاٹ فریم کے اندر ہم دو چیزیں جو ہم ایڈ کریں گے, ایک ہم ویکٹر ایڈ کریں گے پروونسز, اور دوسرا ویکٹر ہم ایڈ کریں گے پاپولیشن. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ایڈ کیا. تو اب بیسکلی ہمارے پاس ایک ڈیٹا فریم آ گیا ہے جس کا نام ہے سینسس 98. سینسس 98 کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک دونوں ویکٹرز ان فارم آف اے ٹیبل جو ہے جیسے کہ آپ کے پاس ایکسل کے ٹیبلز ہوتے ہیں اس فارم میں آپ کے پاس آ گئے. سو وی کال اٹ ایز اے ڈیٹا فریم, اور اس کو ریکٹینگولر ڈیٹا فریم کہتے ہیں. سو ناؤ دوز ٹو ویکٹرز آر ناؤ پارٹ آف دا سینسس 98, اور یہ ہمارے پاس سینسس 98 اب ہمارا ڈیٹا فریم ہے. اس میں سے انڈیویجول سینسس 98 میں سے انڈیویجول کسی اس کو آپ نے کرنا ہو, ویکٹر کو آپ نے دیکھنا ہو, تو اس کے لیے آپ سینسس 98 اور اس کے لیے آپ ڈالر سائن یوز کرتے ہیں, ڈالر پاپولیشن. ڈالر پاپولیشن کا مطلب ہے کہ میں سینسس 98 کا پاپولیشن ویکٹر جو ہے صرف اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, تو میرے پاس اس کا ویکٹر نکل کے ہمارے پاس سامنے آ گیا. آلرائٹ, اب اس میں ہمارے پاس ہم نے سارا کچھ کر لیا تھا, لیکن اس میں لیٹس سے ہم نے دو ایریاز جو ہیں وہ چھوڑ دیے تھے, اور لیٹس سے وہ ہمارے پاس ہیں سندھ کے بعد ہمارے پاس بلوچستان اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹوری جو ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ان دو کو بھی بیچ میں ڈالا ہوا تھا. تو اگر ہم نے انہیں بھی ایڈ کرنا ہے اس کے اندر, تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. سو اس کے لیے لیٹس سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ we'll make another data frame, اور let's say ہمارے پاس وہی ہم کرتے ہیں پروونسز کے اندر let's say, کیونکہ اب سینسس 98 کے اندر پروونسز اور پاپولیشنز اب آ گئے نا, دے آر پارٹ آف سینسس 98, لیکن جو اوریجنل پروونسز اور پاپولیشن ہیں وہ پروونسز اوریجنل پروونسز وہ اپنی جگہ پہ ہیں, اس کے اندر ہم کوئی چینج کریں گے اس کی وجہ سے سینسس 98 میں کوئی چینج نہیں آئے گی. سو ہم اسی ویریبل کو ری یوز کرتے ہیں, اس کے اندر ہم ویلیوز چینج کر دیتے ہیں. لیٹس سے ہم اس میں بلوچستان اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری یہ دو ہم چیزیں ڈالتے ہیں. تو اب ہمارے پاس پروونسز کے اندر بیسیکلی جو اوریجنل ہمارے پاس جو تھیں وہ اب چینج ہو گئے ہیں. یہ ان دونوں کی ویلیوز کو ہم نے اوور رائٹ کر دیا ود دیز ٹو ویلیوز, لیکن ابھی ہم سینسس 98 کو دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے, بیکاز اس نے ویلیوز علیحدہ سے کاپی کر کے اپنی علیحدہ سے اسپیس بنائی لیا. سو پروونسز ہم نے دو ڈال دیے, اور ان پروونسز
के साथ जो इनके साथ हमारी जो रिलेटेड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन हम लोगों में बलूचिस्तान की पॉपुलेशन 1998 में जो है वो थी 665,000 और इस्लामाबाद की थी 805,000। तो हमने ये पॉपुलेशन डाल दी। तो अब हमारे पास जो है लेट्स से हम पॉपुलेशन को देखते हैं, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। सो नाउ वी मेक अनदर डेटा फ्रेम जिसको हम न्यू लेट्स से सेंसस 98 के नाम से हम लिखते हैं, और उसके अंदर हम दो डेटा फ्रेम, एक और डेटा फ्रेम हम बना देते हैं जिसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं इन दोनों को। सो हमने न्यू सेंसस 98 में हम लोगों ने जो दो वैल्यूज़ पॉपुलेशन और प्रोविंसेस की हैं, प्रोविंसेस और पॉपुलेशन हमने डाल देते हैं, और अब हम देखते हैं कि हमारा न्यू सेंसस 98 जो है ना उसमें ये दो हैं, और जो हमारा ओरिजिनल सेंसस 98 था उसमें हमारे पास ये चार वैल्यूज़ हैं। सो लेट्स मर्ज दीज टू। इन दोनों को मर्ज करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन इज़ कॉल्ड आर बाइंड। तो आर बाइंड का जो फंक्शन है हमारे पास बेसिकली, और हम लोग इसके अंदर दोनों चीज़ें हम बाइंड करते हैं, जो हमारे पास सेंसस 98 और न्यू सेंसस 98, इन दोनों को हम बाइंड करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं हमारे पास। लेट्स से इसको हम कह देते हैं पाकिस्तान सेंसस 98। इसके अंदर हम सेव कर देते हैं और इनको हम बाइंड कर देते हैं दोनों को। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, पाकिस्तान सेंसस 98 पर हम सर्च करें तो इसमें अब वो दोनों जो सेंसस थे, जो दोनों हमने अलग-अलग बलूचिस्तान और ICT आर नाउ बीइंग एडेड टू जो ओरिजिनल हमारे पास जो चार वैल्यूज़ थी उनके अंदर अब ऐड होके हमारे पास प्रोविंसेस और पॉपुलेशन हमारे पास आ चुकी हुई है। सो दैट्स हाउ हमने ये डेटा अपना लेट्स से प्रिपेयर कर लिया। इसमें हम लोग अगर लेट्स से एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ हो सकती है, हमारे पास एक और वेरिएबल है जो कि हमारे पास है स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका इन थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स। तो अब ये पाक सेंसस 98 में हम अगर सिंपल एक और वेक्टर या एक और कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं तो हम डॉलर लिख के, ओरिजिनली इसमें प्रोविंसेस और पॉपुलेशन है बट वी वांट टू ऐड न्यू जो हमारा एरिया है, एरिया को हम ऐड करते हैं और एरिया में हम वही कंबाइन करेंगे और इसी सीक्वेंस में NWFP, फाटा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और ICT की सीक्वेंस में निकलता है। तो इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर हमारे पास 74.5 7.2 205.3 140.9 347.1 और 0.8। सो ये उसी सीक्वेंस में ये सारे हमारे पास हैं। तो अब हम पाक सेंसस 98 देखें तो हमारे पास तीन वेक्टर्स आ गए हैं इसके अंदर, तीन एट्रीब्यूट्स, प्रोविंसेस कितने हैं, पॉपुलेशन और उसके बाद उनका एरिया, पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स एंड एरिया इन थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे पास वैल्यू सारी की सारी आ गई हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था इनमें से किसी एक इंडिविजुअल उसको आपने अगर लाइक एरिया को सिर्फ एक्सेस करना है तो एरिया इस तरह से हमारे पास एक्सेस होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या कहते हैं, हमारे पास जो डेटा या वेक्टर्स या डेटा फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट था वो आपको जो देना था वो है। एक अच्छा यूज़फुल फंक्शन है बहुत ज़्यादा, वो आई वुड लाइक टू कवर हियर, दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस, SEQ के नाम से। तो सीक्वेंस में आप क्या करते हैं कि इसको ऊपर कर रहे हैं एक दफ़ा, सॉरी, तो सीक्वेंस कंट्रोल तो हमारे पास टॉप पे आ गया। सीक्वेंस फंक्शन जो है हमारे पास, सीक्वेंस फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, SEQ, और इसमें हम बताते हैं कि जो फर्स्ट जहाँ से आप वो सीक्वेंस जो नंबर है जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हैं लेट्स से 0 और इससे आप एंड करना चाहते हैं लेट्स से एट 50,
और से जो आप इसमें स्टेप रखना चाहते हैं कि ज़ीरो के बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो सीक्वेंस में कितनी देर बाद आए, उसका स्टेप 2 हम रखते हैं। तो हमारे पास लेट्स से ये 0 2 4 6, तो हमारे पास सारे के सारे इवन नंबर्स जो हैं 0 से 50 तक इस फंक्शन ने हमें रिटर्न कर दिए हैं। इसी को हम लेट्स से 0 to 10 कर देते हैं और फंक्शन स्टेप 1 रखते हैं, तो हमारे पास 0 से 10 इसने हमें रिटर्न कर दिए। सो दिस वे हम इस तरह से एक वेक्टर बना सकते हैं। ये भी उसी तरह से ही है जैसे मैं इसको जो है C लिख के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखता हूँ, तो ये एक फंक्शन है जो कि क्विकली आपको एक वेक्टर जो है एक सीक्वेंस में बना देता है, और उसको आप किसी न किसी वेरिएबल के अंदर जो है ना इसको भी आप स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह आपने बाकी वेरिएबल्स जो है वो स्टोर किए थे। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फंक्शन सीक्वेंस का, कि बाद में आप यूज़ करेंगे। ऑलराइट, सो हमने ये देख लिया, हमारे पास पार्क सेंसस 98 था, वो हमने देख लिया, हमने डेटा फ्रेम बना लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि हमारे पास जो मेजॉरिटी जो हमारे पास काम होगा वो काम हमारा होगा उसके अंदर फाइल्स के अंदर जो है ना हमारे पास हम लोग जो है ना मेजॉरिटी काम करेंगे। तो यस, ऑलराइट, सो हम लोगों ने जो मेजॉरिटी काम करना है वो चूँकि हमने फाइल्स के अंदर काम करना है, हम डेटा खुद से इस तरह टाइप नहीं करेंगे, रादर हम लोग डेटा जो है वो किसी न किसी फाइल से, किसी एक्सेल फाइल से या CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल से जो है ना हम रीड कर रहे होंगे। सो फाइल रीडिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास जो है ना काम होगा। सो फाइल रीडिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो जो पहली चीज़ है इसमें करने की वो ये है कि अपनी आर की इन्वायरमेंट के अंदर, आर स्टूडियो के अंदर आप वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि जहाँ पे आपका वो फाइल पड़ी हुई है जिससे आपने रीड करना है, वो सोर्स फाइल जो है जिस डेटा आपका पड़ा हुआ है, CSV है, एक्सेल है, वट एवर इट इज़, उसका आपने जो है ना वर्किंग डायरेक्टरी जो है ना आपने उसकी सेट करनी है। सो यू गो टू दी सेशन के अंदर आप सेट वर्किंग डायरेक्टरी में जाएंगे और चूज़ करेंगे डायरेक्टरी को। जब आप चूज़ करेंगे डायरेक्टरी को तो उसमें आपके पास जैसे जहाँ पे भी आपके पास जो डेटा पड़ा हुआ है उस डेटा लाइक मैंने डेस्कटॉप DS601 और डेटा के अंदर बेसिकली यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने अपना डेटा जो है वो रखा हुआ है। सो दिस इज़ वेयर आई विल सेट अप माई चूज़ वर्किंग डायरेक्टरी। तो इस तरह से मैं उसको चूज़ करूँगा, ओपन कर लूँगा, तो अब मेरी वर्किंग डायरेक्टरी इस तरह सेट हो गई है। जिस तरह मैंने वो सारा काम यहाँ से किया है उसकी जगह अगर मैं ये वाला फंक्शन सेट वर्किंग डायरेक्टरी लिख के मैं अपनी ये पाथ दे देता तो इसने भी यही काम करना था। इसी तरह से मैं इसको गेट वर्किंग डायरेक्टरी का फंक्शन है उसको यूज़ करके मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी इस वक्त क्या है, लाइक सी यूज़र सलमान डॉट लीम डेस्कटॉप DS601 और डेटा, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है। अच्छा, अब मेरी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास एक फ़ाइल है जो कि WHO का डेटा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एनुअल रिपोर्ट का डेटा है WHO.CSV के नाम से। सो चूँकि अब मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर ली है तो अब मुझे एक फ़ंक्शन यूज़ करना है और उसको मैं लेट्स से उस डेटा को मैं WHO के नाम से सेव करूँगा। WHO इज़ इक्वल टू read.csv का फंक्शन यूज़ करूँगा एंड आई विल सिंपली जो मेरे डायरेक्टरी के अंदर जो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है WHO.csv उस फंक्शन में उस फाइल का नाम है, तो मैं उस फाइल का रेफरेंस दूंगा। तो अब इससे होगा क्या कि उस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी डेटा जो है मेरा रीड हो जाएगा। नाउ द WHO का जो वेरिएबल है मेरा उसमें अब ये सारे का सारा डेटा जो कि इस फाइल के अंदर पड़ा था वो अब सेव हो चुका है। अब जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास जो कि हम लोग इसमें यूज़ करेंगे कोई भी डेटा लोड करने के बाद, वो है डेटा का स्ट्रक्चर देखना। STR जो है ये स्ट्रक्चर की कमांड है और STR में हम WHO जो है जिस वेरिएबल में हमने अपना सारा डेटा स्टोर किया है वो हम STR लिखें तो हमारे पास उस डेटा का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है। सो व्हाट डज दिस से इज
اگر آپ اس کو دیکھیں تو STR who آپ نے یہاں پہ لکھا WHO، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک ڈیٹا فریم ہے جس کے اندر 194 آبزرویشنز ہیں یعنی روز ہیں اور 13 ویریبلز یعنی کہ اس کے کالمس ہیں. جو پہلا کالم ہے وہ کنٹری ہے وچ از اے فیکٹر یعنی کہ کیٹیگوریکل ویریبل ہے اور اس کے اندر 194 ڈفرینٹ لیولز ہیں. 194 ہی آبزرویشنز ہیں اور 194 ہی لیولز ہیں یعنی کہ ایچ آبزرویشن از ایکچولی ریپرزینٹنگ ون کنٹری. تو اس لیے وہ ڈفرینٹ اتنی ہی جتنی آبزرویشنز اتنے ہی ڈفرینٹ کنٹری نیمز ہیں. ریجن ہے سیکنڈ جو اس کا کالم ہے اور اس کے اندر اٹس آلسو اے فیکٹر جس کے اندر 6 لیولز ہیں ٹوٹل، جس میں افریقہ، امریکاز اور اس طرح سے. تو یہ 6 ریجنز میں 94 کنٹریز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سو دس از اے فیکٹر کیٹیگوریکل ویریبل. تیسرا پاپولیشن ہے. پاپولیشن جو ہے وہ بیسیکلی انٹیجر ہے اینڈ اٹ از ریپرزینٹنگ پاپولیشن ان تھاؤزنڈس. چوتھا جو ہے وہ انڈر 15 ہے. اٹ از اے نیومیریکل ویریبل. نیومیریکل کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ڈیسیمل ویلیوز جو ہے نا وہ شامل ہیں اور لیٹس سے اٹ از شوئنگ کہ کتنے پرسنٹ آف پاپولیشن آف دیٹ کنٹری از انڈر 15 لائک 47.4% آف دا فرسٹ کنٹری از انڈر 15. پھر اوور 60 جو ویریبل ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اٹس آلسو نیومیریکل کہ کتنے پرسنٹ پاپولیشن آر اوور 60 ایئرز آف ایج. فرٹیلیٹی ریٹ پر وومن جو ہے وہ کتنا ہے لائک 5.4. لائف ایکسپیکٹنسی کتنی ہے وہاں پہ ایوریج. چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ کتنا ہے پر 100 یا پر 1000 چائلڈ برتھس پر 1000 چائلڈ برتھس. سیلولر سبسکرائبر کتنے ہیں پر 100 یعنی کہ پرسنٹیج ہو آر سیلولر سبسکرائبر. لٹریسی ریٹ کیا ہے اس کنٹری کا. گراس نیشنل انکم پر کیپیٹا کتنی ہے. اٹس آلسو نیومیریکل ویریبل. پھر پرائمری اسکول انرولمنٹ میل کتنے پرسنٹیج میل آر جو کہ پرائمری اسکول میں ہونے چاہیے تھے اینڈ دے آر ایکچولی ان پرائمری اسکول کی میل انرولمنٹ کتنی ہے اور فیمیل انرولمنٹ کتنی ہے. سو اس میں ہمیں بیسیکلی یہ سارا کچھ بتایا کہ اس نے کہ کس قسم کا ویریبل ہے اور اس کے اندر کتنے لیولز ہیں. لیٹس سے اگر وہ فیکٹر ویریبل ہے تو اس کے اندر کتنے ویریبلز ہیں اور اس میں شروع کے چند جو ہیں ویلیوز بھی اس نے بتایا لائک یہ افغانستان فرسٹ اس کا کنٹری ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ ساری ویلیوز بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ جو ہم ہمیشہ دیکھا کریں گے وہ ہوگا سمری. اگر ہم سمری لیں، ہم نے پہلے اسٹرکچر دیکھا اب ہم سمری لیتے ہیں تو سمری کیا کرتا ہے کہ اس طرح سے ایک سمری ہمارے پاس جو ہے سامنے اس نے دے دی. سمری آف WHO ڈیٹا ہم نے جب لی تو اس میں سب سے پہلے اس نے کنٹری ویریبل کے بارے میں بتایا کہ اس میں افغانستان سے کی ایک آبزرویشن ہے، البینیا کی ایک آبزرویشن ہے. اس طرح ٹوٹل 188. ان کے علاوہ ٹوٹل 194 آبزرویشنز ہیں جو کہ کنٹریز کے اندر علیحدہ علیحدہ ہیں. ریجنز کے اندر وہ ٹوٹل کر دیتا ہے ان کو جس طرح یہاں بھی ٹوٹل کیا بیکاز یہاں پہ ایک ایک تھا تو اس لیے وہ ٹوٹل سنگل ویلیوز ہی نظر آ رہی ہیں. اب ریجنز میں ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ افریقہ میں 46 کنٹریز ہیں، امریکہ کے ریجن میں 35 کنٹریز ہیں اس ڈیٹا کے اندر، ایسٹرن میڈیٹرینین، یورپ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ویسٹرن پیسیفک. پھر جو نیومیریکل ویریبلز ہیں جو باقی سارے تقریباً نیومیریکل ویریبلز ہیں اس میں پھر اس کی وہ 5 پوائنٹ سمری دے دیتا ہے کہ منیمم ویلیو کیا تھی. لیٹس سے پاپولیشن میں 1 آئی ہوئی ہے، فرسٹ کوارٹائل، میڈین، مین، تھرڈ کوارٹائل اور میکسیمم 139. سو میں نے آپ کو بتایا تھا اٹ از ان تھاؤزنڈز آف پیپل. سو لائک منیمم بھی یہاں پہ جو بھی ہے لیٹس سے 1 از 1000 مے بی. انڈر 15 کی ویلیو کہ انڈر 15% آف پاپولیشن وچ از انڈر 15. تو یہ ویلیوز آپ کے پاس جو ہے نا آ گئیں. اگر ہم دیکھیں تو کچھ ویریبلس میں نیچے یہ این ایز دیے ہوئے ہیں لائک فرٹیلیٹی ریٹ میں این اے اور یہ لٹریسی ریٹ میں این ایز ہے. سو یہ این اے کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ لیٹس سی فرٹیلیٹی ریٹ میں جو 11 این ایز ہیں انڈیکیٹس کہ 11 ویلیوز ایسی ہیں، 11 کنٹریز کی ویلیوز ایسی ہیں جن کی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، دے آر ناٹ اویلیبل. ان کی ویلیوز جو ہیں وہ مسنگ ہیں فرام دی ڈیٹا. اس ڈیٹا کے اندر وہ مسنگ ہے تو ان کو وہ این اے ڈینوٹ کر دیتا ہے. سو اس طرح سے آپ کو بیسیکلی یہ 2 فنکشنز امپورٹنٹ ہیں جو کہ مے بی انویریبلی آپ جب بھی کوئی بھی ڈیٹا لوڈ کریں گے تو ان 2 فنکشنز کے ذریعے آپ اس ڈیٹا کو
دیکھیں گے WH اسٹرکچر STR کر کے اور سمری جو ہے اس ویریبل اس ڈیٹا فریم کی آپ لیں گے. نیکسٹ جو ہے اس کے بعد اگلا کام آپ کیا کریں گے, آپ کر سکتے ہیں وہ ہے مے بی آپ سب سیٹ کریں اسی ڈیٹا کو. لائک فار انسٹنس اگر آپ سب سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ آپ مے بی افریقہ کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں انہیں آپ سب سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں سے, تو آپ کیا کریں گے, آپ فنکشن یوز کریں گے. یہاں پہ ہم ایک اور ویریبل WHO_ افریقہ لے لیتے ہیں, اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں سب سیٹ کا فنکشن ہم یوز کریں گے. اور سب سیٹ ہم کر رہے ہیں WHO کے ڈیٹا کو جو ہم نے یہاں پہ کیا, پورا WHO کا ڈیٹا ہم نے یوز کیا, اور اس میں سب سیٹ کے آن واٹ کنڈیشن یا فلٹر جو ہم لگا رہے ہیں وہ کیا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ WHO کے اندر ایک فنکشن ہے, ایک کالم ہے جو کہ ریجن کے نام سے ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریجن از ایکول ٹو لائک ڈبل ہم ایکول یہاں پہ ڈالیں گے, اور ہم چونکہ یہ کیریکٹر ویلیو ہے افریقہ, ایگزیکٹلی یہی افریقہ ہم لوگ یہاں سے کاپی کریں گے, ایگزیکٹلی سیم ویلیوز, بٹ چونکہ یہ کیریکٹر ویلیو تو ہم اسے کوٹس میں لکھنا ہوگا افریقہ. تو اس سے ہمارے پاس WHO_ افریقہ جو ہے ہمارے پاس اس کا سب سیٹ آ گیا ہے. لائک یہ اب صرف ہم STR کر لیتے ہیں WHO_ افریقہ. تو ہمارے پاس اب صرف 46 آبزرویشنز ہیں. لائک اس میں جو تھیں اگر ہم پر جائیں تو ہمارے پاس ٹوٹل یہاں پہ بھی ہم نے ریجن افریقہ میں 46 آبزرویشنز تھیں سامری کے اندر. ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہوا ہے کہ جب ہم نے WHO افریقہ سب سیٹ کیا تو ٹوٹل 46 آبزرویشنز ہیں, اور اس میں سے سارے جو افریقہ سے ریلیٹڈ ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے پاس آ گئی ہیں. ایک کام ہم یہاں سے کر سکتے ہیں, ہم اس کو اگر ہم نے رائٹ کرنا ہے کہ جو ہم نے یہ ڈیٹا جو علیحدہ کیا ہے افریقہ کے نام سے, وی وانٹ کہ ہم یہ جو ہے وہ رائٹ کریں بیک انٹو آر علیحدہ سے ایک CSV فائل ایک سیپریٹ بنا دیں. جیسے WHO.CSV ہمارے پاس تھی, لائک فار انسٹنس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے لا کے, یہ ہمارے پاس ڈیٹا کے اندر WHO.CSV تھی. اب آئی وانٹ کہ میں اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے WHO_ افریقہ کے نام سے جو میں نے سب سیٹ کیا ڈیٹا, میں اس کو علیحدہ سے رائٹ کر دوں. میں write.csv کا فنکشن یوز کروں گا, اور پہلا آرگومنٹ اس میں وہی ہے کہ میرا جو ویریبل ہے جو میں رائٹ کرنا چاہتا ہوں WHO_ افریقہ کا ڈیٹا فریم میں رائٹ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کو میں نام جو بھی دینا چاہتا ہوں. لیٹس سے میں اس کو نام دینا WHO_ افریقہ.csv. تو یہ میں نے اس کو نام دے دیا, اور اب میں جب اس کو انٹر پریس کروں گا, ناؤ اٹ از ڈن. میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے سامنے یہاں پہ یہ آ گیا, یہ WHO_ افریقہ کے نام سے ہمارے پاس یہ 4 KB کی ایک اور فائل جو ہے وہ سیو ہو گئی, جس کے اندر بس اب صرف افریقن کنٹریز کے 46 جو وہ ہیں وہ ہمارے پاس سیو ہو گئے ہیں. سو ناؤ سنس آئی ہیو سیوڈ اٹ, سو WHO_ افریقہ جو میرے پاس ایک, جیسے میں اگر کروں کہ میں نے کتنے ویریبلز لوڈ کیے ہوئے ہیں, تو ویریبلز لوڈ کرنے میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے سینسس 98, سینسس پاک سینسس, پاپولیشن, ہو, یہ سارے ڈیٹا فریمز یا ویکٹرز میرے پاس لوڈڈ ہیں. ان میں سے ایک WHO_ افریقہ کے نام سے بھی ہے. تو اگر میں نے اس کو سیو کر دیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس ود دس WHO_ افریقہ, تو میں اس کو اپنی لسٹ سے یہاں سے اس کو ریموو بھی کر سکتا ہوں. کیسے میں ریموو کروں گا, تو میں اس میں فنکشن یوز کروں گا RM کا, RM از ریموو, اور اس میں سے میں WHO_ افریقہ کو میں ریموو کر دیتا ہوں. تو اب یہ ریموو ہو گیا. اگر میں اب LS کروں تو میرے پاس اب WHO_ افریقہ موجود نہیں ہے. تو اس سے ہوتا کیا, فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کے بہت بڑے بڑے ڈیٹا سیٹس ہوں, لیٹس سے آپ نے ایک دفعہ ان کے اوپر کام کر لیا ہے, تو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو اس کہ آپ اس کو اپنی میموری سے جو ہے نا وہ آؤٹ کر دیتے ہیں, سو دیٹ باقی کمپیوٹیشن کو جو ہے نا وہ افیکٹ نہ کرے. سو اف اٹ از نو لانگر نیڈیڈ تو آپ اس کو میموری سے ڈاؤن لوڈ کر آف لوڈ کر دیتے ہیں. لائک میں نے یہاں پہ RM WHO_ اسی طرح میں RM میں لیٹس سے پاک سینسس جب میں نے بنایا تھا تو مجھے نیو سینسس کی ضرورت نہیں ہے,
تو میں نیو سینسس جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے اپلوڈ کر دیتا ہوں، ریموو کر دیتا ہوں. تو اگر میں اب دیکھوں تو میرا نیو سینسس بھی یہاں سے ختم ہو چکا ہے. سو دیٹس ہاؤ یو ریموو دی انوانٹیڈ تھنگس فرام یور ورکنگ میموری. سو اب ہم نے سارا کافی کچھ بات کر لی، ڈیٹا کی لوڈنگ اور یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کر لی ہیں. ناؤ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم WHO ڈیٹا میں سے کچھ سمری اسٹیٹسٹکس کی بات کرتے ہیں. لائک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ WHO ہمارے پاس WHO ہمارے پاس اس میں ایک ویریبل ہے، ایک کالم ہے انڈر 15 جس میں کہ بیسیکلی پرسنٹیج آف پاپولیشن انڈر 15 جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ انڈیکیٹ ہوتی ہے کہ ہر کنٹری کی کتنی پاپولیشن جو ہے وہ انڈر 15 ہے، کتنی پرسنٹیج آف پاپولیشن انڈر 15 ہے. سو واٹ وی کین ڈو از کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمری لیتے ہیں، ناٹ آف دا ہول WHO بٹ اونلی آف دس انڈر 15 کی ہم نے سمری لی. تو یہ 5 پوائنٹ سمری ہمارے پاس، سوری 6 پوائنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں. جنرلی 5 پوائنٹ میں من، فرسٹ کوارٹائل، میڈین، تھرڈ کوارٹائل اور میکس ہوتے ہیں، لیکن آر ہمیں 6 پوائنٹس دے دیتا ہے، مین بھی اس میں انڈیکیٹ کر دیتا ہے. تو ہمارے پاس یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو منیمم ویلیو ہے کسی بھی کنٹری کی جس میں کہ سب سے کم پرسنٹیج ہے آف پیپل انڈر 15 از 13.12، میکسیمم از 49.99. کسی ایک کنٹری میں یعنی تقریباً 50% پاپولیشن از انڈر 15، اور میڈین جو ہے وہ تقریباً 28.65 اور مین از 28.73. سو وٹ ہمیں لیٹس سے اس سے یہ انٹرسٹ ہوا کہ ہم یہ دیکھیں یہ کون سے کنٹری ایسے ہیں جن کی من یا میکس جو ہے نا وہ ویلیو ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس فنکشن ہے، یہ اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ کرتے رہیں کہ which.min، اور ہم لوگ اس میں WHO ڈالر انڈر 15 ہم نے کیا تو ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ جو 86th ویلیو جو ہے 86th ویلیو ان دا ہول ویکٹرز وہ جو ہے وہ بیسیکلی منیمم ویلیو ہے جو کہ 13.2 ہے. تو اب ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا کہ وہ 86th ویلیو کون سی ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم اسکوائر بریکٹس یوز کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں وہ کنٹری کون سا ہے کہ اس جگہ پہ جو ویلیو ہے کنٹری کی وہ کیا ہے. تو WHO ڈالر جو ہمارے پاس کنٹری WHO ڈالر کنٹری جو ہے ہمارے پاس ایٹ 86th ویلیو ہمارے پاس کون سا ہے. تو کنٹری پہ کنٹری کا نام آ جائے گا اور اس کا جو رو ہے نمبر وہ 86th ہے، یہ ہم فائنڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اٹ از جاپان. تو جاپان جو ہے وہ کنٹری ہے جس کی منیمم جو ہے پاپولیشن 13% آف پاپولیشن اونلی از انڈر 15. اسی طرح سے لیٹس سے ہماری کیوریاسٹی ہے کہ which.max دیکھیں کون سے کنٹری ہے جس کی میکسیمم پاپولیشن لائک 50% تقریباً جو ہے نا وہ انڈر وہ ہے. تو which.max WHO ڈالر انڈر 15 ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اٹ از دی 124th کنٹری ان دا لسٹ. اینڈ لیٹس سی وہ ہم دیکھتے ہیں اس کنٹری کا نام کیا ہے which.who.country اور 124 لیٹس سے ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹ از نائجر. یہ جو ہم نے دو سیکوینس میں یہ کام کیے، یہ کہ ہم نے پہلے فائنڈ آؤٹ کیا 124th کنٹری which.max کر کے، اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ یہاں پہ ڈالا. تو یہ کام ہم ایک ہی اس میں بھی کر سکتے ہیں کہ who ڈالر کنٹری اور اس کے اندر ہم یہاں پہ لکھ لیں which.max WHO ڈالر انڈر 15. تو اس سے بھی ہمیں وہی ویلیو مل جائے گی. ہم نے نیسٹ کر دیا ہے یہ والی فنکشن کو اس کے اندر ہم نے اس کی نیسٹنگ کر دی ہے تو ہمارے پاس وہی نائجر کی ویلیو جو ہے نا ہمارے پاس آ گئی ہے. سو دس از ہاؤ ہم لوگوں نے کچھ چیزیں جو ہے مین میکس فائنڈ آؤٹ کیا. کچھ چیزیں ایسے ہی ہیں لیٹس سے ہم لوگوں نے سب سیٹ کیا تھا صرف افریقہ کو اس میں سے، لیکن ہم لوگ اگر
لیٹس سے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، although سمری میں بھی وہ چیز آ گئی تھی کہ وی جسٹ وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جو ہمارے پاس جو کیٹیگوریکل ویریبل ہیں ان کے اندر جو ڈفرینٹ کاؤنٹ ہے ٹیبل، لیٹس سے ہمارے پاس ایک کیٹیگوریکل ویریبل کنٹری تھا لیکن وہ تو ہر ایک کنٹری کی ایک ایک ویلیو ہی ہے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں WHO ڈالر ریجن. تو اگر ہم ٹیبل کا فنکشن یوز کریں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں اس کیٹیگوریکل ویریبل کے اندر جتنی کیٹیگریز ہیں ان کے کاؤنٹ ٹوٹل کر کے ہمیں دے دیتا ہے. تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ افریقہ میں 46، امریکاز 35 اور اس طرح سے سارے ہمیں اس نے ٹیبل کے فنکشن نے اس کا ہمیں کاؤنٹ کر کے دے دیا. ایک اور چیز جو لاسٹ بس ہم دیکھتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ چیز ہے تقریباً، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور فنکشن ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ فنکشن کہ لیٹس سے ہم نے ابھی کیا کیا کہ ہم لوگوں نے مین فائنڈ آؤٹ کیا. لیٹس سے ہم کرتے ہیں WHO ڈالر انڈر 15 کا مین سے ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا. تو ہمیں اوور آل ڈیٹا میں جو ٹوٹل سارے 194 کنٹریز کا ڈیٹا تھا اس میں اوور آل مین ہمیں پتہ چل گیا 28.7342، یہ اس کا مین ہے. ہاؤور اگر ہم ریجن وائز مین پاپولیشن انڈر 15 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک فنکشن ہے وچ از ویری یوزفل فنکشن وچ از کالڈ ٹی اپلائی فنکشن. ٹی اپلائی فنکشن میں سب سے پہلے آپ دیں گے کہ لیٹس سے آپ کس چیز کے اوپر لیٹس سے وہ چیز اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو ہم WHO ڈالر انڈر 15 کے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں بائی WHO ڈالر ریجن وائز. ہم اس کو ہم سپلٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ہر جو سپلٹ رینج ہوگی اس کے اوپر اس کا مین نکالنا ہے. سو اس میں پہلی چیز جو سیکنڈ چیز ہے، سیکنڈ جو آرگومنٹ ہے، اس کی بیسس کے اوپر اس ڈیٹا بیس کو، اس ڈیٹا فریم کو وہ سپلٹ کرتا ہے اور فائنڈ کر کے دیتا ہے اس سپلٹ کے اوپر آپ کو اس کا مین آن دس کالم، جو بھی آپ نے نیومیریکل کالم اس کو مینشن کیا ہوا ہے. سو اب آپ دیکھیں تو افریقہ کا مین جو ہم ٹوٹل مین تھا سارے 194 کنٹریز کا وہ 28.732 تھا انڈر 15 پاپولیشن کا، لیکن اب اس نے ریجن وائز اس کو علیحدہ کر کے دیا ہے کہ افریقہ میں 40.93 آن ایوریج 14.9378% جو ہے پاپولیشن انڈر 15 ہے. امریکاز میں 27 ہے، ایسٹرن میڈیٹرینین میں 30، یورپ میں 18، ساؤتھ ایسٹ ایشیا 29 اور ویسٹ پیسیفک میں 28.66. سو ٹی اپلائی فنکشن اسی طرح سے ہم لوگ اگر یہی ٹی اپلائی ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ اوور 60 پاپولیشن کے اوپر بائی ریجن وائز ہم دیکھتے ہیں ڈالر ریجن اور اس کا بھی ہم مین فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوور 60 پاپولیشن افریقہ میں اٹس اونلی 5%، امریکاز 10، ایسٹرن میڈیٹرینین 5، یورپ 20% کے اراؤنڈ. اور اس طرح سے دوسرا اس نے ہمیں ریجن وائز اس کو ہمیں سپلٹ کر کے اس نے ہمیں دے دیا. ایک پرابلم اس میں آئے گا، وہ پرابلم ابھی میں آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہی ٹی اپلائی ہم لوگ کرتے ہیں لیٹس سے لٹریسی ریٹ کے اوپر، ڈالر لٹریسی ریٹ کے اوپر اگر ہم کریں گے اور اس کو ہم وہی ریجن وائز کرتے ہیں اور مین لیتے ہیں تو ہمارے پاس سب میں اس نے این اے دے دیا. اس کی این اے کی ریزن کیا ہے کہ تمام جتنے بھی وہ ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی ناٹ اویلیبل ویلیوز ہیں ان ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ان آل دا ریجنس. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک سمپل حل یہ ہے کہ آپ این اے جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کو آپ ریموو کر دیں، یعنی کہ اس کو اس میں کنسیڈر ہی نہ کریں. تو آپ اس میں این اے ڈاٹ آر ایم یعنی کہ ریموو این اے از اکول ٹو ٹرو کریں گے تو آپ کے پاس یہ اس نے مین ویلیوز جو ہے نا، اب اس نے جو این اے جتنے بھی ناٹ اویلیبل تھی مسنگ ویلیوز تھیں ان سب کو اس نے ڈسریگارڈ کر کے جتنی اویلیبل ویلیوز ہیں صرف ان کو اس نے لے کے یہاں پہ ہمیں دے دیا ہے. سیم وے ہم نے اب یہاں مین نکالا، ہم اسی طرح سے اس میں من بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ مین ویلیوز ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ ریجنس کے اندر ہیں آف لٹریسی ریٹ وین وی ہیو ریموو دی این اے ویلیوز یا مسنگ ویلیوز کو. So T apply is also very useful function. Finally ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو کچھ بھی کیا یہ ہم لوگ ڈائریکٹ آر کنسول میں کر رہے تھے.
یہ ہمارا کہیں پہ اس طرح سے ڈائریکٹلی سیو کرنے کا فنکشن ایک ہے طریقہ، لیکن بہرحال سیشن کو سیو کرنے کے بجائے جو زیادہ افیکٹو وے ہے اشارہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ ادھر سے جائیں اور ایک اسکرپٹ فائل آر اسکرپٹ فائل جو ہے نا آپ وہ بنائیں. سو آر اسکرپٹ فائل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سمپل ایک ٹیکسٹ فائل بنتی ہے اور اس کو آپ سیو کر لیتے ہیں. اس کے اندر آپ نے یہ سارے جو ہیں فنکشنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کو ری یوز کر سکتے ہیں بار بار بجائے اس کے کہ آپ اس طرح سے کنسول میں لکھیں. سو آفٹر ورڈس ہم انشاءاللہ سارا وقت یہی کام کریں گے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ہیش لکھ کے لکھیں تو اس میں یہ کامنٹس ہوتے ہیں، یہ چیز پروسیس نہیں ہوتی. اپنی یوزفل کامنٹس یا ریمارکس اپنی ریممبرنس کے لیے رکھنے ہوتے ہیں کہ وہ آپ جو ہے لائک لوڈنگ WHO فائل. ٹھیک ہے، تو میں اس میں کیا کرتا ہوں WHO از اکول ٹو read.csv WHO.csv. اب یہ میں نے کیا. اب اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ اس کو میں رن کروں یا سورس کروں تو کیا کہتے ہیں یہ میرے پاس رن دی کرنٹ سلیکشن. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے میں اس کو رن دا کرنٹ لائن کر دوں یا سلیکشن کو تو یہ رن ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو سلیکٹ کر کے لیٹس سے یا اس کے اوپر میرا کرسر اور کنٹرول انٹر پریس کروں تو تب بھی یہ اسی طرح سے رن ہو جائے گی، ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اور میں WHO لکھوں تو میں انٹر پریس کروں تو میرے پاس نیچے جو کنسول ہے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں مجھے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. لائک میں ایک چیز دیکھتا ہوں STR WHO اور میں کنٹرول انٹر پریس کروں گا تو یہ میرے پاس STR WHO یہاں پہ ہوتا ہوا مجھے اب نظر آ رہا ہے. لیکن اب میرے ساتھ ساتھ وہاں پہ سیو بھی ہو رہا ہے. اس طرح میں سمری WHO لکھتا ہوں اور کنٹرول انٹر پریس کیا یا یہاں سے رن پریس کیا تو مجھے اس کی سمری جو ہے یہاں پہ نیچے نظر آ گئی. اسی طرح سے میں نے لیٹس سے یہاں پہ جس طرح ٹی اپلائی کا فنکشن میں نے یوز کیا تھا. ایک اور فنکشن ہے یوزفل ہے ہیڈ آف WHO. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں فرسٹ 5 لائنس جو ہے نا ہیڈ بائی ڈیفالٹ فرسٹ 5 لائنس آف دا ہول ڈیٹا جو ہے نا وہ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کنٹری میں فرسٹ 5 افغانستان، البینیا، الجیریا، انڈورا اور انگولا اور اینٹیگوا اینڈ بارباڈوس جو ہے نا یہ اس نے باربوڈا یہ اس نے جو ہے نا فرسٹ 5 جو ہے نا اس نے ساری روز جو ہیں وہ مجھے لا کے دے دی ہیں. تو اس کا ہیڈ کا ایک فنکشن دیا ہے. سو اسی طرح سے لیٹس سے ہم نے یہاں پہ ٹی اپلائی کا ایک فنکشن کیا تھا. لیٹس یہ ٹی اپلائی کا فنکشن تو میں ایسے سمپل کاپی پیسٹ یہاں پہ کر دیتا ہوں. سو اب کیا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا اس کو میں لیٹس سے سیو کر دیتا ہوں. سیو تو اب یہ سیو ہو گیا. آئی نیڈ ناٹ ٹو بادر. اب یہ میں کبھی بھی دوبارہ کرنا ہوگا تو میں جسٹ لوڈ دس اسکرپٹ اور اس کو میں یوز کر لوں گا بیکاز اس میں اب ساری فنکشنز جو موجود ہیں اس کو میں سورس کر لوں گا تو وہ سارے کا سارا اکٹھا پورے کی پوری فائل اکٹھی اس نے سورس کر دی. اور اگر میں اس کو کیا کہتے ہیں کروں گا علیحدہ سے تو جتنے بھی میں ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہوں ان کو سلیکٹ کروں اور ان کو رن پریس کروں تو ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. ہمارا یہ لیکچر اب ختم ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی آر کے اندر ابھی تک ہم نے جو کچھ کام کیے تھے جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے بیسیکلی یوزنگ آر جو ہے ایک ڈیٹا بیس کو یا ایک ڈیٹا ٹیبل فریم کو کیسے ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے کیسے ہم اس کو سمری اسٹیٹسٹکس وغیرہ ہم کیسے لے سکتے ہیں. سو اس سے ہمارا نیومیریکل ڈسکرپٹیو اسٹیٹس کا پورشن ختم ہوتا ہے اور نیکسٹ ہم لوگ انشاءاللہ ویژوائزیشنز جو ہیں وہ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گا. تھینک یو.